ابراہیم علیہ السلام دی سیرت مبارکہ آپ کا کردار کی ہے اور ساری زندگی کس طرح گزر رہی ہے انہوں سے دیکھیں گے اور جڑی کمی جڑی کوتاہی اس کے اندر ہے اس کو اسی دور کرنے کی کوشش کریں گے اور قرآنی آیات یہ تو اسی سکھیں گے کس طرح اسی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے زندگی مبارکہ کو سبق حاصل کر کے اپنی زندگی انہوں نے مطابق گزار سکتے ہیں۔ دوستان مکرم، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام آپ شجرۃ الانبیاء نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء علیہ السلام نے یعنی آپ نسل پاک وچوں بہت کثیر تعداد انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت موجود ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک وچ کئی مقامات تے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اس کتاب کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرو۔ ایک مقام پہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اے میرے محبوب اپنی اس کتاب کے اندر اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو۔ ایک مقام پہ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، اے محبوب اپنی اس کتاب کے اندر مریم کو یاد کرو۔ تسلسل کے نال اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی ذکر فرمایا کہ انہوں کا بھی ذکر کرو۔ گویا کہ اللہ پاک نے کئی مقامات پہ لفظ وَاذْكُرْ استعمال فرمایا کہ ذکر کرو، لیکن آج جڑا میں تہاڈے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مبارک رکھن لگا نا، 19واں پارہ ہے، 26 نمبر سورت ہے، سورت کا نام سورۃ الشعراء، 26 نمبر سورت۔ یہ آیت نمبر 69 69 نمبر آیت، 70 نمبر آیت اور چلتے نا یہ آیت نمبر اسی جڑی پڑھیں گے 80 نمبر آیت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور آپ کی زندگی مبارک کو ملن والے سبق جڑے نے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، سبق سیکھیں گے کہ انہوں کی سیرت اور انہوں کی زندگی چوں کس طرح اسی سبق حاصل کر کے اپنے کردار کے اندر وہ چیزاں شامل کر کے اسی ابراہیمی بن سکتے ہیں۔ دوستان مکرم،
اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، کہ اے محبوب اس کتاب کے اندر ابراہیم کا ذکر کرو. لیکن سورۃ الشعراء 19واں پارہ 26 نمبر سورہ دی 69 نمبر آیت جنا اللہ پاک نے وَاذْكُرْ کا لفظ استعمال نہیں فرمایا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی نا ابراہیم علیہ السلام یہ جڑیاں گلاں نے نا خبراں نے جڑیاں انہاں نوں تلاوت کرو. پہلے ذکر بار بار ادریس علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، مریم سلام اللہ علیہ، ابراہیم علیہ السلام، اوتے وَاذْكُرْ کا لفظ ہے، لیکن ایتھے وَاذْكُرْ نہیں، ذکر کرنا نہیں، بلکہ ایتھے فرمایا وَاتْلُو، تلاوت کرو. کنوں؟ ابراہیم علیہ السلام دیاں گلاں دی تلاوت کرو، انہاں دیاں خبراں دی تلاوت کرو. عربی دی لغت دی کتاب ہے مفردات القرآن. امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غتلو یتلو تلاوتن یہ ایک معنی لکھیا. وہ معنی آج اسی سمجھیں گے کہ غتلو دا معنی کی ہے. اصل جڑا اسی قرآن پاک کے حوالے نال اسی پڑھتے ہیں نا تلاوت کرنا، یعنی اسی قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، انہوں سمجھنا ہے کہ تلاوت دا لغوی معنی کی ہے. اسی روز قرآن پاک پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. اس آیت کے اندر اللہ پاک نے لفظ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ کا ذکر فرمایا. تلاوت کیوں آندے انہوں اسی سمجھنا تلاوت آندے نے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کا معنی ہے کہ پیچھے پیچھے چلانا. تلاوت کا معنی پیچھے پیچھے چلنا یا پیچھے پیچھے چلانا. یعنی ایک گل ہے کام میں کہ میں تمہیں جب میں جا رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے آ جائے. یہ کی معنی کہ میرے پیچھے پیچھے آ جایا تھے. اس کا مطلب یہ جو میں کرا تسی بھی وہ کرنا، جو میں کما تسی بھی وہ کہنا، جو میں ویکھا تسی بھی وہ ویکھنا ہے. انہوں نے پیچھے پیچھے چلنا. وَاتْلُو تلاوت کا معنی یہ ہے کہ پیچھے پیچھے چلنا. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک نے فرمایا محبوب جیڑیاں میرے ابراہیم کی آگے گلاں ہوئیاں نے نا، جیڑیاں آگے خبراں ہوئیاں نے، جیڑے انہاں دی زندگی دے کام اگے آنے نے نا، میں اللہ یہ چاہنا ماں کہ وہ کام جڑے نے نا تاڑی امت انہاں کماں دے پیچھے پیچھے چلے. یعنی جیویں میرا ابراہیم علیہ السلام چلتے نے، جیویں کرتے نے، جیویں کہندے نے، جیویں انہاں دی زندگی ہے، جیویں انہاں دی سیرت ہے، جیویں انہاں دا کردار ہے نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہنا کہ تاڑی امت دے اندر میرے ابراہیم دی وہ ساری گلاں شامل ہو جان جویں میرے ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیتے ہیں جنہاں دی میں خبراں دے رہے ہیں، جنہاں دی میں گلاں کر رہے ہیں. میں چاہنا کہ تاڑی امت جڑی ہے نا انہاں گلاں دے پیچھے پیچھے چلے. تاڑی ڈیوٹی یہ ہے، تاڑی ذمہ داری یہ ہے کہ تسی کی کرنا ہے اپنی امت نو
ابراہیم علیہ السلام دی انہاں گلاں دے پیچھے چلاونا ہے، وطن دا ایمان ہے، تلاوت دا ایمان ہے کہ اسی پیچھے پیچھے چلنا. کہا تھا کدے پیچھے چلنا او گلاں اللہ نے قرآن پاک وچ بیان فرمائی. فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، فرمایا اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، جدوں کیا نا ابراہیم علیہ السلام نے کی کیا، کنوں کیا لے ابی، اپنے چاچے آزر نو کیا. اتنے نا کچھ لوگ لے ابی کا معنی باپ کرتے ہیں، بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں، اور ایسے لفظ کو لے کے نا تاڑے میرے لچپال آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے والدین دے ایمان تے انگلی چک دے. بھی ویکھو جی ایتھے لکھا اس قال علی ابی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو کیا. اگر اپنے باپ کی گل ہوندی نا تے ایتھے لفظ ولد ہوندا، ولد. اب لفظ جڑا ابی یا اب لفظ ہے نا چاچے تے ہوندا ہے، اور تائے کے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس واسطے کیونکہ اللہ پاک کی قرآن پاک میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو بڑا چنگی طرح علم ہے کہ میں اپنے رسولوں کو کنہ دے گھر پیدا کرنا، کنہ گھراں وچ مبعوث کرنا. اگر اس آیت کو بنیاد بنا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین تے ایمان تے انگلی اٹھائی کہ کلمہ نہیں پڑھیا، جی میں آج کل ایک قوم چلی ہے، بیماریوں میں چلی، انہوں نے کہا جی نہیں جی ساڑھے ابے مسلمان نے، ساڑھیاں میاں مسلمان نے، جس نبی کا کلمہ اسی پڑھ رہے ہیں انہوں نے والد مسلمان ہے ہی نہیں، کلمہ ہی نہیں پڑھیا. ایدہ دی مخلوق بھی دو ٹنگا والی جانور، دو قوماں جڑیاں نہیں چلن رہی ہیں کہ اپنے باپ کو اگر کہنا تیرا ابا کافر ہے تے اے بادشاہ کھلا رہے ہیں منہ تو چگا نکلا ہونا ہوے کون تو میرے ابے کو کافر کہنے والا تے بے ایمان کہنے والا کہ اسی کہاں گے غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی. ہوے کون تو جس نبی دا کلمہ تو پڑھ رہا ہے، جدے صدقے ساڑے ماپیاں کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا تو وہ دے ماپیاں کو کبھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا. نعوذ باللہ من ذالک دوستانی کی کرنا. اس واسطے ایتھے جڑا اور یاد رکھنا ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام تارخ سی، تے الزبتا رے خے تارخ. انہاں دے ابو دا نام تارخ سی تے انہاں دا جڑا چاچا سی نا او دا نام سی آزر. کی نام سی؟ آزر. انہاں دے جڑے والد سی نا وہ توحید والے سے کلمہ گو سن اپنی شریعت کے مطابق. انہوں نے جڑے چاچے سے نا آزر وہ بودھ پرست سن، انہوں نے کلمہ نہیں سن پڑے، وہ مشرک سن. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جڑے میرے نبیاں دے نور نے نا میں عام لوگاں دے سلب عام عورتوں کے رحماں وچ انہاں دا نور نہیں رکھیا. یا اللہ کتھے رکھیا ہے؟ فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، میرے نبی سجدہ کرن والے ماں دے باپ انہاں دے راستے آئے نے. میرے نبی جتنے بھی آئے نے مشرکاں وچوں آئے نہیں، جدوں بھی آئے نے سجدہ کرن وچوں والے وچوں آئے نے. تو انہوں وہ کلمہ گو سن، ایمان والے سن، بے ایمان نہیں سن. کہ باقی سارے نبی سارے ایمان والیاں چوں تے سجدہ کرنے والے چوں آئے نے، تیرے تے میرے نبی نے ساڑا کی گوایا ہے؟ انگلی اٹھا کے کمیں کہ انہوں نے ماپے نے کلمہ نہیں پڑھیا. کائنات دے اندر جاگدی اکھ دے نال 72 والی دنوں دیدار ہویا نا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا. انہوں دا نام ہے امام جلال الدین سیوطی. کی نام ہے؟ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ. پوچھیا
حضرت کسی بھی اتنا کرم نہیں ہویا کہ جاگدی اکھ دے نال ستیاں نہیں جاگدیاں دیدار مصطفیٰ 72 واری ہویا ہوئے. انہوں نے میرا دے کوئی عمل نہیں کہ پھر کی عمل ہے کہ جدا کر کے تسی جاگدی اکھ دے نال سونے محبوب کا دیدار کرتے رہے ہو. سنو کہ انہاں لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے ہے جڑا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے والدین دے ایمان تے انگلی اٹھاندے نے. امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے پیڑی وبا چلی پیڑی بیماری چلی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جدا کلمہ اسی پڑھ دیا نا انہاں دے ماپے مسلمان نہیں ایمان والے نہیں. میری غیرت نے گوارا نہ کیتا جدا کلمہ اسی پڑھیا ہوئے جدے صدقے ساڑے ماپیاں نے کلمہ پڑھیا ہوئے انہاں دے والدین دے ایمان تے لوکی انگلی اٹھان. فرماتے ہیں میں ایک کتاب لکھی ایمان ابوین کریمین دوسری کتاب لکھی ایمان ابوین کریمین یعنی میرے آقا دے والدین دے ایمان تے دلائل دے دیا 2 کتاباں لکھیاں. محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دے رب نو اتنیاں پیاریاں اتنیاں پسند آئیاں محبوب خدا نو اتنیاں پسند آئیاں جاگدی اکھ دے نال اس امام جلال الدین نو 72 والی اپنا دیدار نصیب فرمایا. آج اگر کوئی بندہ اپنے دل کے اندر سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدتنا آمینہ سلام اللہ علیہا دل کے اندر محبت رکھے انہاں دے ایمان تے یقین رکھے اور اچھے طریقے نال انہاں دا ذکر خیر کرے. محبوب خدا یار آج کوئی ساڑھے ماپیاں دا ذکر چنگا کرے نا کہ سانو وہ بندہ چنگا لگتا ہے. اگر کوئی ساڑھے ماپیاں دا ذکر ساڑھے سامنے چنگا نہ کرے اسی آنے آئے دے وجہ بے غیرت ہے کون جڑا ساڑھے ماپیاں نو برا تے بھلا کرے. او بندہ جڑا درود دی کثرت بھی کرتا ہوئے او بندہ جڑا محبت کے رسول دا دعویٰ بھی کرنے والا ہوئے لیکن دل دے اندر میرے آقا دے والدین دے ایمان تے یقین نہ رکھے کیویں محبوب خدا نال